الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے دنوں ابھی ایک واقعے کا جو ذکر ہوا تھا جس میں بتایا تھا کہ ایک لڑکی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی، تو میں نے سوچا کہ اسی کو بیس بنا کے ایک بات کر لی جائے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور وہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس طرح کے بہت سے اور کیسز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیں کچھ کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کچھ کا پتہ لگتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہم کس طریقے سے اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو منیمائز کر سکیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس نے خودکشی کر لی، اور کس بات پہ کہ بتایا کہ اس کے چہرے پہ کوئی دانے نکلے یا کوئی نشان آ گیا چہرے پہ، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کیا تھی، پریشان رہتی تھی، اور اس نے بہت زیادہ اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کیا، اور اپنی والدہ کو جا کے کہا کہ جو میرے چہرے پہ نشان ہے میں اس کی وجہ سے اپنی فرینڈز کو فیس نہیں کر سکتی، میں ان کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اس کے۔ والدہ نے شاید نوٹ کیا نہیں کیا، اس چیز کو سیریس لیا یا نہیں لیا، بہرحال ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی اس لڑکی نے اس وجہ سے خودکشی کر لی۔ اتنی زیادہ وہ ڈپریشن میں گئی، اتنا اس نے سٹریس لیا کہ اس نے اپنے آپ کو ہی مار لیا۔ تو جب میں نے سنا تو آبویسلی افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا، لیکن اس کے بعد سے میرے ذہن میں چلتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو میں نے سوچا اسی بارے میں بات کر لیں۔ اب اگر اس میں دیکھا جائے تو کس کو بلیم کریں گے؟ کیا وہ لڑکی جس نے اپنے آپ کو مار دیا صرف اس بات کے اوپر کہ میرے چہرے کے اوپر ایک نشان اور میں خوبصورت نہیں لگ رہی، کیا اس کو بلیم کیا جائے گا؟ اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیا اس کے والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا جنہوں نے اس کو اس طریقے سے تربیت نہیں کی کہ بیٹا ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی، اصل خوبصورتی انسان کا اخلاق اور انسان کا ایمان ہوتا ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار اس کی وہ فرینڈز ہیں یا اس کی وہ گیدرنگ ہے جہاں پہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا رہا کہ بس خوبصورتی یہ ایک اصل چیز ہوتی ہے، رنگ گورا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، یہی اصل چیز ہے، اگر یہ نہیں ہے تمہارے پاس تو تم کچھ بھی نہیں ہو، جو کہ عزت کا ایک معیار بن چکا ہے کہ کسی کو اگر عزت چاہیے تو بس اس کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ یا پھر میڈیا اس کا رسپانسبل ہے کہ جو ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے، جو موویز میں دکھایا جاتا ہے، ایون سوشل میڈیا کے اوپر بھی جس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ تو کون ذمہ دار ہے؟ تو دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ سبھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہر انسان اپنے عمل کا سب سے پہلے خود ذمہ دار ہوگا، کوئی کسی کو بلیم نہیں ٹھہرا دے سکتا کہ نہیں اس کے عمل جو ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ البتہ وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن جو انسان خود عمل کرتا ہے اپنے عمل کا حساب قیامت کے دن وہ خود ہی دے گا۔ اور یہ جو خودکشی کرنا ہے ہمارے دین میں کیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی خودکشی کرتا ہے، مختلف فارمز کا ذکر کیا کہ کس کس طریقے سے خودکشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا آخرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی آلے سے مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا، یعنی کوئی چھری ہوئی یا کوئی بھی ایسا ویپن یوز کیا جس سے اس نے اپنے آپ کو مارا، تو جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہ مستقل اس کے ہاتھ میں ایک آلہ ہوگا لوہے کا، جس سے اس نے مارا ہوگا وہ مستقل اپنے آپ کو اسی سے مارتا رہے گا جہنم میں بھی گیا وہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے یہی کرتا رہے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس سے مارا تھا۔ اور جس شخص نے زہر پی کے اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کی، تو جہنم میں اس کے ہاتھ میں ایک زہر ہوگا جس کو مستقل پی پی کے اپنے آپ کو اذیت دیتا رہے گا۔ اور جس شخص نے پہاڑ سے نیچے گر کے خودکشی کی تو وہ جہنم میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ وہ مستقل پہاڑ پر اور اس سے اوپر سے نیچے وہ گرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو خودکشی کرنا کیا ہے؟ ہمارے دین میں حرام ہے۔ کوئی بھی سچویشن ہو، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن کسی حال میں بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کر دیں، کیونکہ اپنے آپ کو مارنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اٹھا کے خود ہی جہنم میں پھینک دیا۔ اب ہوا کیا کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو قتل کیا یعنی خودکشی کی، تو دنیا میں بھی کسی مسئلے میں ہوگا نا تبھی خودکشی کرتا ہے، کوئی خوشی کی حالت میں تو خودکشی نہیں کرتا۔
تو کیا ہوا کہ اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، کیونکہ دنیا میں بھی مشکل میں تھا، اور اپنے آپ کو قتل کرنے کے وجہ سے اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر دی، تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ تو اس لیے پہلی چیز تو کیا ہے کہ ہمیں کسی حال میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے ذہنی طور پہ بھی کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری زندگی میں، ہم نے اس ڈائریکشن میں سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم نے ویسے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہم اس حال میں جائیں اور کوشش یہ کریں کہ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ اب اس میں دیکھا جائے تو بیس کیا بنی، وجہ کیا بنی؟ خوبصورتی، اور یہ خوبصورتی اور ظاہری خوبصورتی، اس کا اتنا بڑا بھوت سوار ہے ہمارے معاشرے میں ہر انسان پہ کہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں بس صرف خوبصورتی کی بات ہوتی ہے۔ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا شروع کریں گے کہ فلاں شخص نے شادی کی ہے، یا فلاں کی بہو ہے، یا فلاں کے گھر میں کوئی لڑکی آئی ہے، تو اس کی جو شروعات ہوتی ہیں اس لڑکی کی ڈسکرپشن کی، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑی خوبصورت ہے، بڑی گوری ہے، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، اس کی بلی آنکھوں والی ہے، بال بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ بڑی اخلاق والی ہے، یہ بات نہیں ہوتی بڑی ایمان والی ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ بڑی تقوی والی ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ اس نے باقی لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے برتاؤ کرتی ہے، نرمی کا برتاؤ کرتی ہے۔ یہ ڈسکشن تو ہوتی نہیں۔ ڈسکشن شروع ہوتی ہے رنگ گورا ہے، آنکھیں نیلی ہیں یا بلی ہیں یا براؤن ہے، بال اس کے اتنے خوبصورت ہیں، ہائٹ اس کی ایسی ہے۔ اسی ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ فرینڈز کے بیچ میں بیٹھیں گے تو فرینڈز بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کیا ڈسکشن کرتے ہیں؟ یہی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، اس کا رنگ کتنا پیارا ہے، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اس کی اسمائل کتنی اچھی ہے، یہ کتنی کیوٹ ہے۔ اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ایک ذہن بن رہا ہے، مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو ذہن ہے نا، ان کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اور وہ پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ ڈسکس کرتے ہیں، وہی چیز آپ کے ذہن میں پکی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ہم اسی کو بنیاد بناتے ہیں اپنی کامیابی اور ناکامی کے کرائیٹیریاز کا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ مستقل یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں پھر یہی چلتا رہتا ہے کہ اگر کوئی واقعی جس کے اندر یہ سارے فیچرز موجود ہیں تو وہ کامیاب ہے، اور وہ کامیاب ہے اور وہ عزت والا ہے، اور جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ ناکام ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ویسا بنایا جیسا وہ اس کو پسند کرتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ میں جیسا ہوں اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ میری ہائٹ کیا ہونی چاہیے تھی، میرا رنگ کیا ہونا چاہیے تھا، میرے بال کیسے ہونے چاہیے تھے، میرے دانتوں کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، میری آنکھوں کا سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ یہ میری اپنی تخلیق تھوڑا ہی ہے۔ میں نے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی سکیچ نہیں دیا تھا کہ اللہ مجھے ذرا ایسا بنانا کہ میری ہائٹ 6 فیٹ ہونی چاہیے، اور چیسٹ کا سائز یہ ہونا چاہیے، اور بائسیپس کا سائز یہ ہونا چاہیے، اور جو ہے نا میری ویسٹ اتنی ہونی چاہیے، اور رنگ ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا مجھے بہتر سمجھا مجھے ویسا بنایا۔ اسی طریقے سے جو انسان بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس انسان کو جیسا بہتر سمجھا تھا ویسا بنایا۔ بلکہ اس بارے میں ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک یونیک انسان بنایا۔ اللہ کی ایک یونیک تخلیق ہے کہ میرے رب نے مجھے اس طرح پسند کیا، اس لیے میرے اللہ نے مجھے ایسا بنایا۔ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی تخلیق ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، میرے اللہ نے جیسا مجھے بنایا۔ اور ویسے بھی ظاہری حلیہ کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین جو رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا بیان کیا اس میں کہیں پہ بھی ظاہری خوبصورتی کو بنیاد نہیں بنایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ رنگ گورا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کالا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہائٹ لمبی ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوٹی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بال کالے ہیں، براؤن ہے، آنکھیں بلو ہیں یا براؤن ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، اور پھر بلکہ کیا فرمایا کہ اس چیز سے غرض نہیں بلکہ اس چیز سے غرض ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، اگر تمہارے دل میں آخرت کی فکر ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کا تقوی ہے،
اگر تمہارے دل میں حسد نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں کینہ نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں بغض نہیں ہے، تو تم یاد رکھو کہ یہ وہ چیزیں جو اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا دل کیا ہے، دل کی کیفیت کیسی ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو یہ چیزیں جو اللہ کے ہاں ویلیویبل ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. اور دوسرے کیا، اعمال کی بنیاد پہ. رنگ کو جیسا بھی ہے، لکس جیسی بھی ہیں، لیکن اگر اعمال اچھے ہیں تو کامیاب انسان، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہو کے بھی اللہ کے ہاں وہ ناکام اور بدبخت ترین انسان ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہمیں ہسٹری میں بھی ملتی ہے. اگر ان لکس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جو ان لکس کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہی نہیں تھے. وہ تو خوبصورت نہیں تھے، کچھ ایسے تھے جو واقعی خوبصورت بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پہ خوبصورت نہیں تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو گورے رنگ والے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ جو کالے رنگ والے تھے نا ان کو ذرا سائڈ پہ کر دو، یا جس کے بال بڑے خوبصورت ہیں ان سے تو اللہ راضی ہو گیا لیکن جس کے بال اچھے نہیں تھے ان کو ذرا سائڈ پہ کر دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا دیا کہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا. کہیں پہ رنگ کا ذکر نہیں کیا، کہیں پہ آنکھوں کا ذکر نہیں کیا، کہیں پہ ظاہری لکس کا ذکر نہیں کیا. اور دیکھا جائے تو لکس کے اعتبار سے بلال رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیا تھا؟ وہ کوئی گورے تھے، بڑے ہینڈسم تھے، بڑے گڈ لکنگ تھے، بال بڑے خوبصورت تھے؟ نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں تھا. رنگ کے کالے، خاندان حبشی غلام، اور نہ مالدار نہ حسب نسب، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مقام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے بلال، جب میں جب جنت کا نظارہ کیا تو میں نے تیرے قدموں کی چاپ کو وہاں پہ سنا. کس کے قدموں کی چاپ سنی جا رہی ہے؟ جس کا رنگ کالا ہے، جو ظاہری طور پہ کیا ہے، خوبصورت نہیں ہے، جو غلام ہے، جو حبشی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ اپنے تقوی کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے، اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت جو رکھی اس کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے قدموں کی چاپ کو جنت میں سنا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے جو بال تھے وہ سامنے سر سے ان کے کیا تھے، وہ گنجے تھے، ان کے سر پہ بال پورے نہیں تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے سر کے آگے کے بال نہیں تھے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایپ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کے سر کے بال پورے نہیں ہوتے اس کو ایپ سمجھا جاتا ہے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ تبدیل کر دیتا ہے. یہ مقام ملا عمر رضی اللہ عنہ کو. اور کتنی ہی ایسے احکامات قرآن میں آئے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک رائے تھی، ان کی سوچ تھی، ان کی رائے تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا کے نازل کر دیا. تو ظاہری طور پہ باقی لوگ تو جیسی بھی ہوں گے لیکن بات تو ان کے پورے نہیں تھے، جو کہ خوبصورتی کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے. لیکن مقام اللہ کیا ہے؟ بہت بلند ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی لکس تو بڑی زبردست تھی. جو ہمارے ہاں ایک خوبصورتی کا کرائٹیریا ہے یا کامیابی کا کرائٹیریا ہے، کسی شخص کو ہم کامیاب کہتے ہیں، کسی بندے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں؟ یار بڑا ہینڈسم ہے، بڑا سمارٹ ہے، بڑا گڈ لکنگ ہے، اور اس کی ہائٹ بھی بڑی زبردست ہے، اور اس کا رنگ بھی بڑا گورا ہے، اور اس کے پاس مال بھی بڑا زیادہ ہے، اس کی گاڑی بھی بڑی اچھی ہے، اس کا بزنس بھی بڑا اچھا ہے. یہ بات کرتے ہیں نا جب ہم کسی انسان کو دنیا میں عزت سے، کسی کی عزت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں اس کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، تو ہم یہی کرائٹیریا ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں تو عبداللہ بن ابی کے پاس تھی. وہ ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت تھا، اور اس کے پاس مال بھی تھا، اس کے پاس سرداری بھی تھی. بلکہ پورے مدینہ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس سے پہلے کیا تھا کہ ہجرت سے پہلے اس کو سردار کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ اب یہ ہمارا سردار ہوگا، اور وہ سرداری اس کو مل گئی تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، بات بھی بڑی اچھی کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ منافقین کے سردار بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ ناکام کر دیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. چاہے گورا تھا، چاہے خوبصورت تھا،
چاہے اس کے پاس مال تھا, چاہے اس کی لکس بڑی اچھی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبداللہ بن ابی کی اس کسی چیز کا اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا نافرمان تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان تھا, اسلام کا دشمن تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا. تو کہاں گئی لکس؟ جن لکس کے بارے میں ہم اتنا باتیں کرتے ہیں, تو ان لکس کو تو ان کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکا جہنم کی آگ سے. تو کیا پتہ لگتا ہے؟ اسی طریقے سے جب کسی کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, تو ایک اور کریکٹرسٹک ہوتی ہے جو بتایا جاتا ہے کہ مردوں کے بارے میں کہ بڑا لمبا چوڑا گورا سفید, اس کا رنگ بڑا لال سرخ رنگ تھا. یہ بھی میں نے سنا کہ لوگ کہتے ہوئے کہ فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بڑا لال سرخ تھا. اس چیز کو بھی کیا خوبصورتی کی علامت بتائی جاتی ہے. تو ایسی کریکٹرسٹک کس میں تھی؟ ابو لہب. ابو لہب جو تھا وہ بھی خوبصورت تھا, اس کا چہرہ کیا تھا؟ سرخ تھا. لیکن کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, ہلاک ہو, برباد ہو, اس کا نہ مال کا اس کے کچھ کام آئے گا, اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام آئے گا, اور اس کو جلدی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے. لیکن خوبصورت تھا, کہاں گئی اس کی خوبصورتی؟ کدھر گیا اس کا لال چہرہ؟ ابو لہب بھی اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا تھا سرخ چہرے والا. تو کدھر گئی اس کی خوبصورتی؟ بچائے اللہ سے اس کی خوبصورتی کو. اب اپنی خوبصورتی کو بلائے کہ میں تو بڑا خوبصورت تھا, تو میں کیسے جہنم میں چلا گیا؟ تو خوبصورتی کیا ہوا؟ کسی کام نہیں آئی. تو کیا پتا لگا کہ ظاہری لکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ بار بار ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ ظاہری لکس جو ہیں وہ اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اسی طریقے سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں, صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, تو وہاں پہ آپ کو یہ ڈسکشن نہیں نظر آئیں گی. کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی, اچھا اس کو بلاؤ وہ جو لمبے قد والا گورا ہے, خوبصورت ہے. اس طرح کے کرائٹیریاز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بات کرنے میں استعمال کیا, نہ ہی اس کو کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا بنایا. اور صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو جنت کی بشارت دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی بنیاد یہ نہیں ہوتی تھی وہ فلاں شخص کو بلاؤ کیونکہ اس کی ہائٹ بڑی زبردست ہے تو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو. ایسا تو نہیں ہوتا تھا. کس بات پہ ہوتی تھی؟ ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہاں سے ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. لمبا قصہ ہے لیکن میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. وہ آئے گا وہ جنتی ہے. تو صحابہ میں کیوریاسٹی ہوئی کہ صحابہ نے سوچا کہ ایسا کیا عمل کرتا ہے. ایک دن ہوا, دوسرا دن گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. پھر وہ صحابی آئے. وہ صحابی کیا تھے کہ ان کی داڑھی سے وضو کے پانی ٹپک رہا تھا, اپنے جوتے جو اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ جنتی ہے. پھر تیسرا دن گزرا, تیسرا دن جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی. پھر وہی صحابی آئے. تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو یہ خیال پیدا ہو کہ ایسا کیا عمل ہے. تو بہرحال ان کے گھر چلے گئے, 3 دن ان کے پاس گزرے. تو جا کے دیکھا تو کوئی ظاہری طور پہ ایسا عمل نظر نہیں آیا, بس وہ نمازیں پڑھتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے, اپنی باقی جو روٹین کی چیزیں تھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویسے تو کوئی عمل نہیں ہے, لیکن رات کو میں جب بھی سوتا ہوں میں اپنے دل سے مسلمانوں کے لیے حسد اور کینہ نکال کے سوتا ہوں. کیا کام آ رہا ہے؟ جنت کی بشارت ملی کس بات پہ؟ عمل کے اوپر, خوبصورتی کے اوپر نہیں, ظاہری لکس کے اوپر نہیں, عمل کے اوپر. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں کیا ہے؟ جنت کے اندر جو بھی بشارتیں ملی ان میں سے کیا ہے؟ جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ جو اخلاق والے ہوں گے. جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ جو صبر والے ہوں گے. جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے. جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ جو پاکیزہ ہوں گے. یہ سب اعمال ہیں. کہیں پہ جنت کا کرائٹیریا ڈیفائن ہوتے ہوئے یہ نہیں آیا تھا کہ وہ گورا ہوگا تو کوئی بلی آنکھوں والا ہوگا تو کوئی لمبا ہوگا یا چوڑا ہوگا. نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. تو پہلی چیز ہمیں کیا کلیئر رکھنی ہے کہ آخرت کی کامیابی کے کرائٹیریاز میں ظاہری خوبصورتی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ چیز کلیئر کر دیں کہ بھئی ہمیں اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے اللہ نے جس حال میں بھی بنایا, جیسا بھی بنایا, میں صرف اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت حاصل کر سکتا ہوں اور کر سکتی ہوں. میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں اور کر سکتی ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اپنا فوکس آخرت کے لیے کلیئر رکھنا ہے, دنیا کے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور دنیا کے کرائٹیریا کے حساب سے ہمیں نہیں چلنا.
دوسری چیز دیکھا جائے کہ اگر ظاہری چیزیں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ بڑے اچھے لوگوں میں سے ہیں، اور حالانکہ ان کے پاس ظاہری حلیہ اور ان کی کوئی اچھا خاندان نہیں تھا یا مال نہیں تھا یا حلیہ اتنا اچھا نہیں تھا. ایک صحابی ہیں زاہر بن حرام رضی اللہ عنہ. وہ کیا تھے؟ وہ مدینہ سے باہر رہتے تھے. مدینہ کے جو آؤٹسکرٹس کا ایریا جسے ہم کہتے ہیں نا، شہر سے تھوڑا سا باہر، گاؤں کا ایریا جسے آپ کہہ لیجئے، تو وہاں پہ رہتے تھے. رنگ کے کالے، خاندان بھی کوئی اچھا نہیں، مال بھی کوئی نہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مدینہ شہر میں آئے ہوئے. تو جب شہر میں آئے ہوئے مدینہ شہر میں کھڑے اپنا سامان بیچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کے آپ نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. ہم لوگ بھی اپنے کہتے ہیں جس کے جو قریبی دوست ہو یا کوئی جاننے والا تو ہم اس کے مذاق سے کرتے ہیں کہ پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا. تو وہ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آگے سے کہنے لگے کہ اس کالے کلوٹے غلام کو کون خریدے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ظاہر ایسا مت کہو، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو اور اللہ کے ہاں تمہارا بلند مقام ہے. اللہ کے ہاں تمہارا بلند مقام ہے. جو شخص اپنے آپ کو خود کہہ رہے کہ میں کالا کلوٹا ہوں اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہاری اللہ کے ہاں بہت ویلیو ہے. لیکن وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو. یہ کرائیٹیریا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دیکھنے میں کوئی تم کالے ہو یا کچھ ہو، لیکن چونکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا بلند مقام ہے. اب یہ مقام جو ان کو مل رہا ہے کیا ہے؟ رنگ کالا، خاندان کوئی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ بڑے بڑے گورے لوگ کہہ لیں وہ شاید اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو ان کا مقام ہے، کیونکہ ان کے پاس اعمال ہیں. اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں جلبیب رضی اللہ عنہ، ان کا بھی یہی معاملہ. وہ بھی ان کا بھی رنگ کالا، خاندان کچھ نہیں اور مالدار بھی کوئی نہیں. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے سے کون شادی کرے گا؟ مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ نہ میں ظاہری طور پہ خوبصورت، نہ میرے پاس مال، نہ میرا خاندان اچھا. مجھے کسی نے اپنی بیٹی دے کے کیا اس نے اپنی بیٹی خراب کرنی ہے کیا؟ تو مجھے کون بیٹی دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جلبیب ایسے مت کرو. ان کو بھی یہ فرمایا کہ جلبیب اللہ کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہے کیونکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو. تمہارے پاس رنگ نہیں ہے کوئی بات نہیں، خوبصورتی نہیں ہے کوئی بات نہیں، مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، خاندان کوئی بہت اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور یہ تمہارے لیے کافی ہے اللہ کے ہاں بلند مقام کے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا کہ فلاں انصاری کے گھر میں چلے جاؤ اور ان کو جا کے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، یعنی جلبیب سے کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا خود بندوبست کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی کوئی خوبصورتی نہیں ہے لیکن اللہ کے یہاں بلند مقام ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے مل گئی تو اس کی کامیابی میں کوئی شک ہے کیا؟ تو یہ بھی کامیاب ہیں، اعلیٰ مقام والے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی ظاہری خوبصورتی نہیں ہے. تو کیا پتا لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری خوبصورتی کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی لکس کیسی ہیں. اور ایک اور چیز اس میں کرنے کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ انسان جب اس قسم کے ماحول میں ہوتا ہے تو بار بار ایک ہی چیز سن کے اپنے دوستوں میں، اپنے سرکل میں، اپنے آفس میں یا جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت انسان نیچرلی ایک فیل کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہے ایسا. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرا رنگ ویسا نہیں ہے جیسا ساروں کا ہے اور سارے وہی باتیں کریں، تھوڑی بہت فیلنگ ہوتی ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں سے بے نیاز کر دو. ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میرے پاس اتنی خوبصورت، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، سو واٹ. ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. اور کیا کریں کہ اپنے آپ کو ایک کرائٹیریا بنا لو اپنی لائف میں، ساری زندگی سکون میں رہو گے. لوگوں کے لیے جینا بند کر دو، لوگوں کے لیے جینا بند کر دو
اسی دن سے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. جو لوگ لوگوں کے لیے جیتے ہیں وہ ساری زندگی ایک غیر مطمئن قسم کی زندگی گزارتے ہیں, انسیٹسفائیڈ لائف ہوتی ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. میں اس کو خوش کر دوں, اچھا اس کو ذرا سا خوش کیا تو دوسرا ناراض ہو گیا, اچھا میں اب اس کو خوش کر دوں, اچھا اس کو سیٹ کیا تو تیسرے نے کوئی بات کر دی, اچھا میں اب اس کو سیٹ کروں, اس کو کریں گے تو پہلے والے نے کوئی بات کر دی. اب کیا ہو رہا ہے کہ مستقل لوگوں کے لیے جی رہے ہیں. اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا رنگ اتنا اچھا نہیں ہے, تو اب میں رنگ گورا کر کے اس کے پاس جاؤں گی. آپ نے رنگ گورا کر کے پھر چلے گی, وہ آپ کو ایک اور ایپ نکال کے دے دے گی. اچھا آج تمہاری آنکھیں تھوڑی سی چھوٹی لگ رہی ہیں, ابھی 6 مہینے لگا کے میں نے اپنا رنگ گورا کیا ہے, اب آنکھیں چھوٹی نظر آ گئی, اب وہ آنکھیں بھی سیٹ کرنے لگ گئی ہیں جی. اچھا اب آنکھیں کس طرح سیٹ ہوں, تھوڑی سی آنکھیں سیٹ ہوں گی, پھر اب بندہ جاتا ہے اب میں جاؤں گی تو اب یہ میری آنکھیں سیٹ ہو گئی ہیں, آج ناک موٹا لگ رہا ہے تمہارا, سیریسلی ساری زندگی کیا ہوگی. اب آپ ساری زندگی کیا لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے, اس کے لیے میں بال سیٹ کر لوں, اس کے لیے میں رنگ سیٹ کر لوں, اس کے لیے میں ناک سیٹ کر لوں, اس کے لیے میں اپنی ہائٹ سیٹ کر لوں. تو ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے رہتے ہیں یا لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یقین جانو وہ ساری زندگی خود بھی مطمئن نہیں ہوتے اور لوگ بھی ان سے مطمئن نہیں ہوتے. تو یہ کرائٹیریا اپنی لائف میں بنا لو کہ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کرنا, لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اچھا کیا مطلب ہے, ہمیں اچھا کریکٹر رکھنا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے, لوگوں کی عزت کرنی ہے, لوگوں کا احترام کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب نہیں کرنا یا تعلق توڑ دینا, ڈونٹ ٹیک می رانگ, بیکاز یہ دو فرق چیزیں ہیں. تعلق قائم رکھنا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے, ان کے حقوق ادا کرنے ہیں, ان کی عزت کرنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے, لیکن ان کی ہر بات کو اپنی زندگی میں سوار نہیں کرنا کہ ان کی ہر بات کو دل پہ لے کے بیٹھ جاؤ تو پھر کیا, پھر آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی. تو یہ کیا ہے, ایک چیز کرنی ہے کہ لوگوں کے لیے جینا بند کر دیں اور اللہ کے لیے جینا شروع کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے جینا شروع کریں. کہ اللہ کے لیے جب ہم سوچیں گے نا, اپنی زندگی کا کرائٹیریا جو ہے نا اس کو ریڈیفائن کریں کہ مجھے خوش کرنا ہے کس کو. اگر ہم اللہ کو خوش کریں گے تو یقین جانیں کہ جتنے بھی اچھے لوگ دنیا میں ہوں گے وہ آپ سے ویسے خوش ہو جائیں گے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کے سامنے اپنی عزت بنانے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے احکامات پہ چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کی عزت اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اور وہ عزت اور محبت جو ہم اپنی محنت اور کوشش سے لوگوں سے حاصل نہیں کر پا رہے تھے, کبھی خوبصورت لگ کے, کبھی گاڑی شو کر کے, کبھی اچھے ڈریس شو کر کے کہ کسی طرح میری تعریف ہو جائے, اور وہ نہیں ہو رہی تھی, وہ عزت نہیں بن رہی تھی, آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑا, اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق رہنا شروع کیا, زندہ رہنا شروع کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی. یہ یاد رکھیے. تو اگر آپ کو عزت اور محبت واقعی چاہیے, اور یہ محبت اور عزت جو ہے نا یہ واقعی سنسیئر عزت اور محبت ہے, یہ لوگ خلوص سے دل سے آپ کی عزت اور آپ سے محبت کریں گے جو آپ اللہ کی اتباع کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جائے گی. کیونکہ جب آپ ظاہری لکس کی وجہ سے عزت اور تعریف حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ وقتی تعریف ہوتی ہے, اور یقین جانے وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے. وہی جو آپ کے سامنے ابھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا نا یا کہہ رہی ہوگی تمہارا ڈریس بڑا خوبصورت ہے, دوسرے ٹیبل پہ جا کے کہ کیسی چڑیل قسم کی لگ رہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. منہ پہ خوبصورت باتیں, ہاں نہیں ڈریس بھی بڑا اچھا ہے تمہارا, تو سیٹ بھی بڑا اچھا ہے تمہارا, تو میک اپ بھی بڑا اچھا ہے, اور جو ہی دوسرے اپنے لوگوں میں گئے تو ساتھ ہی کیا ہوا, عجیب قسم کا ڈریس پہنا ہوا تھا اس نے, پتہ نہیں کہاں سے خریدا تھا, لگ رہا تھا کسی سے مانگ کے لے کے آئی ہے. تو کیا ہوا, ظاہری طور پہ آپ کو تو لگا بڑی تعریف ہوئی ہے, لیکن پیچھے جائے کیا ہوا, کیونکہ آپ مصنوعی تعریف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مصنوعی طریقے سے تعریف ہوئی اور وہ بعد میں ختم ہوگی, لیکن کیا ہوا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جو تعریف کی میں بات نہیں کروں گا, لیکن جو عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دوسروں کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ بالکل خالص ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی جھوٹا پن نہیں ہوتا, اس میں کوئی مصنوعی چیز نہیں ہوتی, کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی, وہ صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ لوگوں کی خاطر جینا بند کر دیں اور اللہ کی خاطر جینا شروع کر دیں, آپ کی زندگی میں خود ہی سیٹسفیکشن آ جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی عزت عطا فرما دے گا. اور آخری چیز کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کی چیز ذہن میں آئے کہ میں اور لوگ آپ کو کوئی ایسی بات کریں اور آپ کو یہ فیل ہو کہ میرے اندر یہ کوئی لیکنگ ہے, چاہے وہ رنگ کی وجہ سے ہو یا آپ کے باڈی کے سٹائل کی وجہ سے ہو یا شیپ کی وجہ سے ہو یا ہائٹ کی وجہ سے, کوئی بھی چیز ہے, تو یاد رکھیے کہ اپنے سے ایک سوال کیا کریں, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ انسان جب مرتا ہے
تو قبر میں سوال ہوں گے, 3 سوال ہوں گے. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. کوئی سوال نہیں ہے کہ تمہاری ہائٹ کیا ہے, تمہاری آنکھوں کا کلر کیا ہے, تمہارا مال کتنا تھا, تم گاڑی کون سی رکھتے تھے, تم میک اپ کون سا یوز کرتی تھی, کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتے تھے. کوئی سوال نہیں ہے. یہ جو گورا ہے اس سے بھی یہ سوال ہوگا, اور جو کالا ہے اس سے بھی یہ سوال ہوگا, جس کے بال بڑے خوبصورت ہیں اس سے بھی یہ سوال ہوگا, جس کے بال خوبصورت نہیں اس سے بھی یہ سوال ہوگا. تو قبر کے 3 سوالوں میں آپ کے جسم اور آپ کی خوبصورتی سے متعلق کوئی کوشچن نہیں ہوگا, اس لیے اس کے اوپر فوکس کرنا کم کریں, اور جو سوال قبر میں ہونے ان کے بارے میں زیادہ فوکس کریں. اسی طریقے سے جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو میدان محشر میں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا, وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہو کہ رنگ گورے والے ادھر آ جائیں, رنگ کالے والے ادھر آ جائیں, جو لمبی تھی وہ ادھر آ جائیں, جو تھوڑے چھوٹے قد والی تھی وہ ادھر آ جائیں. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ نے 7 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک کون ہے, عدل کرنے والا بادشاہ. دوسرا کون ہے, وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. تیسرا کون ہے, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. چوتھا کون ہے, وہ 2 لوگ جو اللہ کی خاطر ملتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ میں ملتے ہیں اور اسی پہ جدا ہوتے ہیں. 5واں کون ہے کہ وہ شخص جس کو حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر اور کون ہے, وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگا کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے. اب یہ کرائٹیریا جو ڈیفائن ہو رہے ہیں, اس میں مجھے آپ بتائیں کوئی ایک بھی ایسی جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ کہو کہ نہیں یہ ذرا لکس والے ذرا آ جائیں, خوبصورت والے ادھر آ جائیں؟ کوئی نہیں ہے. سب اعمال ہیں. عدل کیا ہے, عمل ہے, اچھا عمل ہے. صدقہ کرنا اور اخلاص سے کرنا اور چھپا کے کرنا کیا ہے, اچھا عمل ہے. اور اللہ کی خاطر اپنی عزت کی حفاظت کرنا کیا ہے, اچھا عمل ہے. اللہ کی خاطر محبت کرنا کیا ہے, اچھا عمل ہے. مسجد میں دل اٹکے رہنا کیا ہے, اچھا عمل ہے. ایک اور شخص جو مس ہو گیا وہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا. یہ کیا ہے, عمل ہے. کوئی خوبصورتی کا کرائٹیریا نہیں یہاں پہ. اعمال ہیں, اعمال جو کہ حشر کے میدان میں بھی انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا کرائٹیریا بنیں گے. اور مال کی بھی یہاں پہ مال کا ذکر یہ نہیں کیا کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے, بلکہ یہ ذکر کیا کہ جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس طریقے سے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو, جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے, یعنی اتنا چھپ کے صدقہ کرتا ہے. مال خرچ کرنے کا ذکر ہے لیکن مال کتنا تھا اس کا تو کوئی ذکر نہیں. تو یہاں پہ بھی کیا ہوا, اعمال کام آئیں گے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ساتھ چاہیے تو وہاں پر بھی کیا ہے, کوئی لکس کی بات نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کن لوگوں کو ملے گا, سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوں گے. اور سچی محبت سے کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوں گے. صرف زبانی محبت کی بات نہیں ہے, اعمال, اتباع, پیروی, اطاعت یہ ہوگی تو وہی لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں ہوں گے. اور پھر کون لوگ ہوں گے, جو ضعفاء اور مساکین ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اپنے مساکین اور ضعفاء میں ڈھونڈنا, آخرت میں قیامت والے دن مجھے اپنے مساکین میں ڈھونڈنا. اور کون آپ کے ساتھ ہوں گے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے. اور کون آپ کے ساتھ ہوں گے, جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. ابھی سب کیا ہیں, یہ بھی اعمال ہیں. کوئی خوبصورتی کا کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ وہ ہوں گے جن کے پاس مال بڑا اچھا تھا, جو سردار تھے, جن کی ہائٹ 6 فٹ 1 انچ والے تھے, اور اس کے علاوہ ان کی جو باڈی کا کمپلیکشن تھا وہ وائٹ تھا, اور ان کے بال جو تھے وہ براؤن تھے اور کرلی تھے, اور یہ نتھنگ. ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارے کرائٹیریاز ٹھیک ہوں, اور اپنے کرائٹیریاز کو لوگوں کی باتوں کی بیس کے اوپر ہم نے نہیں بنانا. ہمارے کرائٹیریاز آلریڈی ڈیفائنڈ ہے قرآن و سنت میں. ہمیں ان کو سیکھنا ہے, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے, تاکہ ہم انہی کرائٹیریاز کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی میں بھی کسی کو فالو کریں. جب ہم ان کرائٹیریاز کو فالو کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ لوگوں کی ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے. دنیا میں جو پہلا انعام, جو دنیا میں انعام ہے وہ کیا ہے, مطمئن زندگی. اپنا کرائٹیریا ٹھیک کر لو, تم دنیا میں بھی ایک بہت مطمئن زندگی گزارو گے. تم اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی
کہ میرے سے اوپر والے کے پاس گاڑی کون سی ہے, میرے خاندان میں فلاں آگے چلا گیا میں پیچھے رہ گیا, میرے دوستوں میں فلاں آگے چلا گیا میں پیچھے رہ گیا. آپ کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگی, آپ کی ایک زندگی ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جو عمل کر رہا ہوں بس میں نے وہ کرنا ہے. تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو دنیا میں بھی ایک مطمئن زندگی ملے گی, اور آخرت کی کامیابی obviously جو اصل کامیابی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کرائٹیریا بنایا کامیابی کا اور عزت کا, ہمیں اسی کو کرائٹیریا بنا کے چلنا ہے. اس کو اپنے سامنے رکھ کے آپ زندگی گزارتے رہو گے, جتنا زیادہ آپ اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے رہو گے اتنی ہی آپ کی زندگی بہتر ہوتی رہے گی, اور اتنی ہی کامیابی کے چانسز آخرت میں بھی بہتر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان کرائٹیریاز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقت میں کامیابی اور ناکامی کے کرائٹیریاز ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.